بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک اللہ کا ایک پاک کلام ہے۔ اس میں اللہ نے ہر وہ چیز رکھ دی جو اس کائنات کے شروع ہونے سے لے کر اپنے دیدار تک، جب لوگ جنت میں جائیں گے تو جو آخری سب کو خوشی ہوگی وہ اللہ کے دیدار کی ہوگی۔ یعنی کہ اللہ نے یہ سارا پورا سلسلہ جو ہے وہ قرآن پاک میں رکھ دیا کہ بھائی یہ کیسے کائنات میں نے بنائی، کائنات کو کیسے چلانا ہے، اس کی یہ مینول بھی ہے، اور اس کائنات کا خاتمہ کیسے ہونا ہے، اس کے بعد جنت اور جہنم ہوگی، اور جنت کے لوگوں کو سب سے جو بڑی خوشی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اللہ کا اپنا یعنی کہ دیدار ہوگا، اللہ دیدار کروائے گا۔ تو یہ وہ کتاب ہے جس میں اللہ نے ہر چیز سمو دی۔ صرف اس کو کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو کلام میں اللہ نے یہ دنیا کا کلام نہیں ہے، یہ عام لوگوں کی یعنی کہ طرح نہیں۔ اس میں اللہ نے یعنی کہ کچھ چیزیں ایسی رکھی ہیں جو تھوڑی سی تفصیل سے آپ کے سامنے رکھ دی، کچھ صرف ان کے ہنٹس آپ کو دیے، کچھ ایسی ہیں جن کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اس وقت حاصل ہوتی ہیں جب قرآن کے ساتھ لگاؤ ہوگا۔ تو یہ اس کی یہی ایک مثال سمجھ لیں، یعنی کہ حالانکہ یہ کوئی مثال نہیں ہے، یہ تو سمجھانے کے لیے، یعنی کہ قرآن پاک کی مثال کوئی نہیں ہو سکتی، یہ صرف سمجھانے کے لیے کہ ایک آدمی ہے وہ سمندر کے کنارے بیٹھا ہوا ہے، بڑی گرمی ہے، تو ابھی وہ سمندر کے کنارے پہ بیٹھ کر یعنی کہ سمندر ہی دیکھ رہا ہے نا، اور تو کچھ نہیں، اس کی لہریں دیکھ رہا ہے۔ تو اگر وہ تھوڑا نیچے اترے گا تو وہ سمندر میں اپنے ہاتھ یا پاؤں رکھے گا تو اس کو پتہ چلے گا پانی کیسا ہے، ٹھنڈا ہے، گرم ہے، کیا ہے۔ تو پھر اگر وہ اس کے اندر چلا جاتا ہے، چھلانگ لگاتا ہے، تو پھر اس کو یعنی کہ سکون آئے گا کیونکہ اتنی گرمی میں وہ ٹھنڈے پانی میں چلا گیا۔ تو اسی سمندر میں آگے جب لوگوں نے یعنی کہ کوشش کی تو اسی سمندر کے نیچے ہیرے جواہرات ہیں، موتی ہیں، یہ بڑا کچھ ہے اس سمندر میں، یعنی کہ جوں کو ڈھونڈتا جائے گا سمندر کو ویسے ویسے اس کو چیزیں ملتی جائیں گی۔ تو اسی طرح قرآن پاک جو ہے نا، اس میں جتنا آدمی اندر جائے گا اتنا ہی اس کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہا نا کہ میری کائنات میں غور کرو۔ غور کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے صرف یعنی کہ ایک دوسرے کے معاملات میں دیکھو کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، یعنی کہ تنقید، غیبت، یہ نہیں ہے، یہ اس کو غور نہیں کہتے۔ یعنی کہ آپ بیٹھے ہیں آسمان کی طرف دیکھو کہ اللہ نے یہ آسمان کیسے کھڑا کیا ہوا ہے، نہ کوئی اس کے پلر ہیں، نہ دیواریں ہیں، اور پھر اس کے اندر چاند، ستارے، پتہ نہیں کیا کچھ اللہ نے یعنی کہ رکھ دیا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ غور کرو، کہ آپ سوچو کہ یہ بنانے والا کون ہے، پھر اس کو چلانے میں دیکھو نا، سورج ہے، جب سے سورج کو اللہ نے ڈیوٹی دی، ایک سیکنڈ کیا سیکنڈ کا لاکھواں درجہ بھی فرق نہیں پڑا کہ وہ سلو ہوا یا تیز ہوا۔ تو اللہ نے جو بھی چیز جہاں بھی لگائی ہوئی ہے، دیکھو وہ کیسے چلتی ہے۔ اگر آپ کبھی بیٹھے ہوئے ہوں تو دیکھیں بادل کیسے آتے ہیں، ان کی طرف غور کرو، دیکھو اللہ کی یعنی کہ قدرت کہ پانی سمندر سے اٹھتا ہے
یہ بھی آپ کو نہیں پتا تھا، یہ بھی اللہ کے کلام نے بتایا کہ سمندر سے پانی اٹھتا ہے، پھر وہ بادل کی شکل میں ہوا ان کو لے کر جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں وہ برتے. پھر یہ قرآن پاک میں اللہ نے بتایا کہ بھائی فرشتے ہیں جو مقرر کیے ہوئے ہیں کہ وہ بھائی ان کو لے کر جہاں میرا حکم ہوتا ہے وہاں جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنی حدیث میں بتایا نا کہ یہ جو آپ کو کڑک کی آواز آتی ہے، چمک کی آواز آتی ہے، یہ فرشتوں کے ہاتھ میں جو چھڑی ہوتی ہے نا، اس سے جب وہ بادلوں کو ہانکتے ہیں، جیسے نیچے آپ اپنے مویشیوں کو، گائے بھینس بکریوں کو ہانکتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی ہے، تو آپ کبھی مارتے ہیں، کبھی زمین پہ مارتے ہیں، کبھی. تو وہ فرشتے جب بادلوں کو ایسے ہانکتے ہیں تو ان کی وہ آواز آتی ہے چھڑی کی، کبھی اس میں سے یعنی کہ آگ نکلتی ہے، جیسے آپ دیکھو بجلی، اور پھر دیکھو آسمان کی بجلی جو ہے کتنی خطرناک اور کتنی تیز ہوتی ہے کہ سیکنڈ میں زمین پہ آتی ہے، جلا کر راکھ کر کے چلی جاتی ہے، وہ پتہ نہیں چلتا کسی کو. تو یہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز رکھ دی ہے. صرف انسان کا کام کیا ہے، وہ بھی جو علم رکھتے ہیں ان کا کام ہے اس میں سے ڈھونڈنا. دیکھیں نا، ہم دور نہ جائیں، ہم 1400 سال پہلے تک چلے جائیں. یار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے، تو وہ جب ان کو کوئی بھی چیز سامنے آتی تھی، درپیش ہوتی تھی، کوئی مشکل آتی تھی، تو فوراً وہی آ کر اس کی رہنمائی کرتی تھی. تو اس کے بعد چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اصل دنیا جو ہے، اصل کائنات کا سسٹم جو ہے نا، جس کو مکمل کہتے ہیں، جیسے اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر نبوت مکمل کر دی، ختم کر دی، دین مکمل کر دیا، اسی طرح ہی دنیا کا نظام جو ہے، سلسلے چل تو رہے تھے لیکن صحیح جو سلسلہ مکمل کیا جس نے یعنی کہ چلنا ہے قیامت تک، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شروع ہوا. ہر چیز کا آغاز جو ہے اللہ نے پہلے کر رہے تھے، چل رہے تھے سارے. یہ جیسے یہ دین بھی دیکھیں نا، حضرت ابراہیم سے شروع ہوا، تو اللہ قرآن پاک میں صاف کہتا ہے نا کہ یہ دین ابراہیمی ہے. تو ہے وہ، لیکن اس کو چلانے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے، طریقے وضع کرنے کے لیے اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیجا اور ان پہ ہر چیز مکمل کر دی. تو اس کے بعد دیکھو ابھی تو کوئی پیغمبر تو آئیں گے نہیں، تو اس کے بعد صحابہ نے آپ نے پوری کوشش کی کہ جو اللہ اور اللہ کا فرمان ہے، جیسے انہوں نے اس کائنات میں اسی طریقے سے غور کیا، جہاں اللہ کا حکم ہوا انہوں نے ویسے ہی کیا. تو آہستہ آہستہ جب اس دور سے ہم دور ہوتے گئے تو یہ ہمارا سلسلہ جو نا قرآن سے، وہ آہستہ 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 کٹتا گیا. کیونکہ پہلی قوموں نے بھی ایسے کیا نا کہ ان کو جب کتاب ملی تو اس وقت تو چند لوگوں نے اس کو اپنا لیا اور وہ فلاپ آ گئے، باقی تباہ ہو گئے. تو اللہ کیا کرتا تھا، وہ پھر بستی کو تباہ کر دیتا تھا. تو لیکن اللہ کا یہ اس کی مشیت ہے، اس کا اپنا سلسلہ ہے کہ بھئی وہ کس کو تباہ کرتا ہے، کس کو نہیں کرتا. تو جب ہماری باری آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کچھ ایسی دعائیں بیچ میں آ گئیں جس نے اللہ کو یعنی کہ پہلی امتوں کی طرح سزا اور عذاب دینے سے روک دیا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعائیں ہیں جو ہمارے کام آ رہی ہیں. ورنہ آج جو ہم کر رہے ہیں، تو ہم تو پہلی سب قوموں کے ہم نے گناہوں میں ریکارڈ توڑ دی ہیں. ہمارے میں تو ابھی کوئی چیز ایسی ہے رہ ہی نہیں گئی جو یعنی کہ ہونی چاہیے تھی. ابھی تو ہم نے ہر چیز کو، ہر برائی کو ماڈرن کر دیا ہے. دیکھیں پاکستان کے حال لے لیں کہ پاکستان میں آپ کو اوریجنل کوئی چیز نہیں ملے گی، ملاوٹ والی ملے گی.
اور ملاوٹ بھی ایسی یہ شیطان کرتے ہیں کہ جو انسانی استعمال کی چیزیں ہیں ان میں جو چیزیں یہ مکس کرتے ہیں وہ سارا زہر ہوتا ہے. یعنی کہ انسان کو مارنے کے لیے ہر چیزیں کھانے پینے والی میں جو یہ ملاوٹ کرتے ہیں وہ صرف اور صرف صحت کو تباہ کرنے کے لیے، انسان کو قتل کرنے کے لیے، اور کچھ نہیں. دوائیوں میں دیکھو، اگر دوائی یعنی کہ صحیح نہیں ہے تو غلط نقصان یعنی کہ اثر ہوگا نا، وہ تو انسان کو مار دے گی. اسی طریقے سے دودھ دیکھ لو، وہ کیمیکل ڈال رہے ہیں. میں نے حیران ہوا کہ مجھے ایک آدمی بتا رہا تھا جو یہ کام دھندا کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت تو وہ کہتا تھا نہیں میں نے چھوڑ دیا ہے، میں ان کے ساتھ تھا. تو وہ کہتا ہے کہ ہم اس میں جو پاؤڈر ملاتے ہیں یہ وہی پاؤڈر ہے جس کا یہ بال صفا پاؤڈر بنتا ہے، یہ وہ پاؤڈر ہوتا ہے. ابھی دیکھو نا دوسری طرف وہ کس کام آتا ہے وہ پاؤڈر، ادھر وہ دودھ میں ملا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ میرے خیال میں انسان نہیں ہے، یہ شیطان ہے، شیطان. جانور بھی ایسا کام نہیں کرے گا، جانور بھی ملاوٹ نہیں کرے گا. اس بیچارے نے کیا ملاوٹ کرنی ہے؟ جانور اگر آپ کو دودھ دیتا ہے تو آپ کو خالص دودھ دیتا ہے نا، گوشت دیتا ہے تو خالص گوشت دیتا ہے، وہ تو ملاوٹ نہیں کرتا. آگے اس دودھ میں اگر آپ پانی ڈالتے ہیں، آپ کیمیکل ڈالتے ہیں تو پھر آپ جانور سے بات انسان کے پاس آئی چیز، انسان نے جب اس کو تبدیل کیا یعنی کہ اس میں ملاوٹ کی تو انسان شیطان بن گیا. پھر جانور نہیں، جانور تو اچھی چیز تھی نا پہلے، یا نا انسان شیطان بن گیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف کہا نا کہ شیطان جو ہے وہ انسانوں میں، جنوں اور انسانوں میں، من الجنت والناس، جنوں اور انسانوں میں سے شیطان ہے. تو انسانی شیطان جو ہیں وہ ہیں پاکستان میں خاص کر، جو اس وقت چیزوں میں ملاوٹ کر رہے ہیں. یہ سب انسانی شیطان ہیں. جن کبھی آپ کے سامنے آ کر یہ نہیں کہے گا آپ کو کہ دودھ میں یہ چیز ملاؤ. کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی کو جن نے آ کر کہا ہو کہ گدھے کو یعنی کہ گدھے کا گوشت لوگوں کو کھلاؤ، کتے کا گوشت کھلاؤ، مرے یعنی کہ مردہ مرغیاں کھلاؤ لوگوں کو. جن نے کبھی آ کر کہے گا. یہ جو انسانی شیطان ہے نا، یہ ان کا کام ہے، یہ ان کے فن ہے، وہ یہ سب کرتے ہیں. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی شیطان نے یہ کیا، شیطان نے وہ کیا، بھائی شیطان کدھر تیرے پاس آیا تھا؟ تیرے کو اس نے بولا چوری کر؟ شیطان نے تیرے کو بولا تھا زنا کر، چوری کر، جھوٹ بول، فراڈ کر، وعدہ خلافی کر؟ یہ شیطان نے تیرے کو کہا؟ یہ تیرا اپنا ہی یعنی کہ تو ہی شیطان بنا ہوا ہے. تو آ جانا اللہ کی طرف، آ اللہ کے کلام کو پکڑ تو دیکھ تو انسان بنے گا. تو یہ کیا ہے؟ پاکستان میں تو ابھی اللہ معاف کرے شیطانوں کی بھرمار ہے. اوپر دیکھ لو، نیچے پبلک میں دیکھ لو، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. یہاں کوئی جو بات کرے گا دل میں اس کے کچھ اور ہوگا. فراڈ، دھوکہ، چوری، مار کٹائی، چھین لو، بس مال بناؤ، مال بناؤ. اوپر دیکھو حکومت، دوسرے طاقتور ادارے، یہ وہ کرسیوں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنے دھندوں میں لگے ہوئے ہیں. مال بناؤ ہے، پتہ نہیں آگے کیا ہونا ہے. اکٹھا کرو اور بعد میں لنڈن امریکہ وغیرہ دبئی میں بھاگ جاؤ. یہ مرے، یہ ان کا تو کام ہے، ان کا تو رونا کام ہے. یہ 47 سے بھی پہلے روتے تھے، 47 کے بعد بھی یہ روتے ہیں، آگے بھی انہوں نے روتے رہنا ہے. ان کو رونے دو، اپنے کام کرو. اور ہمیں وہ استعمال کرتے ہیں جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو نعرے ہم ہی لگاتے ہیں، بلے بلے فلانا، بلے بلے فلانا، زندہ باد فلانا، مردہ باد. آج وہ زندہ باد ہوتا ہے جب وہ بریانی کا ڈبہ دیتا ہے، کل جب بریانی کا ڈبہ نہیں ملتا تو وہ مردہ باد ہو جاتا ہے. یہ تو ہمارا سٹینڈرڈ ہے. نہیں، پاکستانیوں کا سٹینڈرڈ یہی ہے کہ کچھ منہ میں ڈالو
زندہ باد، منہ تک نہ پہنچنے دو تو مرد آباد. یہ قوم ہے. تو میں اصل میں اپنے موضوع سے تھوڑا ہٹ گیا. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز رکھ دی جو آپ کے فائدے کی ہے، اور ہر وہ چیز رکھ دی جو آپ کو نقصان سے بچا سکتی ہے. کیونکہ انسان کے لیے تو یہی دو چیزیں ہیں، فائدہ اور نقصان. تو اللہ نے اس پاک کلام میں یہ دونوں چیزیں رکھ دی کہ ان چیزوں کو اپنا لو گے تو آپ بچ جاؤ گے، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اگر ان سے ہٹ جاؤ گے تو آپ کو نقصان ہوگا. لیکن اس کو ڈھونڈنے کے لیے یہ ہمارا کام ہے. ہم قرآن پاک کے اتنے قریب آ جائیں، جیسے سمندر کے اندر غوطہ لگا کر موتی نکالتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے آپ بھی قرآن پاک میں اتنے گم ہو جائیں، اتنے ڈوب جائیں کہ موتی نکالیں. پھر آپ کو نظر آئے گا کہ میں اپنی زندگی جو گزار رہا ہوں یا اپنا میرا خاندان، میرے بیوی بچے بہن بھائی جو بھی ماں باپ ہیں، وہ ان کی جو زندگی ہے، عوام الناس کی جو زندگی ہے، وہ کیا دین کے مطابق چل رہی ہے، اللہ کے کلام کے مطابق چل رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سنت کے مطابق چل رہی ہے. ٹھیک ہے، ہم 100% تو ہو نہیں سکتے، نہ کر سکتے، لیکن جتنا کریں اتنا تو صحیح کریں، اس میں ملاوٹ نہیں کریں. یعنی کہ اس عادت کو دین میں جا کر یعنی کہ اس سے پیچھے ہٹ جائیں. یہ ملاوٹ والی جو چیز ہے، دین میں ملاوٹ نہ کریں کہ جب فائدہ ہوا تو نعرہ لگا دیا. اس وقت ہمیں ایاں کا نعبد و ایاں کا نستعین بھی یاد آ جاتا ہے، اللہ اکبر بھی یاد آتا ہے، سبحان اللہ بھی یاد آ جاتا ہے، الحمدللہ بھی یاد آ جاتا ہے. لیکن جب اپنا فائدہ پورا ہو گیا، معاملہ نکل گیا، تو پھر بس وہ کون اور ہم کون. دیکھیں نا، 76 سال ہو گئے، اس وقت ہمیں ضرورت تھی تو نعرہ لگا دیا پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے بعد وہ بیچارہ پتہ نہیں کدھر پڑا ہوا ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں اس کو کہ بھئی ملک بن گیا، ڈاکوؤں نے اس کو کنٹرول کر لیا، بس وہ کما رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں، وہ عیاشی کر رہے ہیں، عوام رو رہی ہے، مر رہی ہے. عوام صرف ان کے لیے جب ان کو ضرورت ہوتی ہے نعرے مارتی ہے، بس اور کچھ نہیں. تو وہ بیچارہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ انتظار میں ہے کہ کب مجھے بھی نافذ کرو گے، میرے پہ بھی عمل کرو گے. تو دیکھ لو پھر حال کیا ہے. تو اللہ نے قرآن پاک انسان کے لیے، جیسے مشین کے لیے ہر کاریگر، ہر سائنسدان، ہر اس کا بنانے والا ایک کتابچہ اس کو دے دیتا ہے، بک ساتھ ایک بک ہوتی ہے جس کو وہ مینول کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں قرآن پاک ایک مینول کی شکل میں دے دی کہ اے انسان، اگر اس کے مطابق تو اپنی زندگی چلائے گا تو فرسٹ کلاس، ورنہ تباہ و برباد ہو جائے گا. کیوں؟ دیکھیں، گاڑی کا مینول ہے، اس میں لکھا ہے کہ ریڈیٹر میں پانی ڈالو اور کولنٹ ڈالو، پٹرول کی ٹینکی میں پٹرول ڈالو. اگر ہم پٹرول کی ٹینکی میں پانی ڈال دیں، کولنٹ ڈال دیں، اور ریڈیٹر میں پٹرول ڈال دیں، یعنی کہ ٹینکی میں پانی ڈال دیں، کولنٹ ڈال دیں جہاں پٹرول ڈالنا تھا، اور ریڈیٹر میں جہاں ہمیں پانی ڈالنا تھا یا کولنٹ ڈالنا تھا وہاں ہم پٹرول ڈال دیتے ہیں، تو کیا گاڑی چلے گی؟ چلے گی نہیں، آگ لگ جائے گی، گاڑی تباہ و برباد ہو جائے گی. بالکل اسی طرح ہی ہے کہ قرآن پاک آپ کا مینول ہے. قرآن پاک نے جن جن چیزوں سے آپ کو منع کیا اس کی تشریح آپ کے پاس ہے، حدیث، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو غور سے پڑھو، حدیث کو بھی پڑھو. جب آپ اس کے قریب آؤ گے، قرآن پاک کے قریب آؤ گے، حدیث کے قریب آؤ گے، تو پھر آپ کو یہ چیزیں ملیں گی نا.
یعنی کہ باہر بیٹھے نعرے لگانے سے کچھ نہیں ملتا. سمندر کے اندر غوطہ لگاؤ گے تو موتی نکالو گے. قرآن پاک کے بھی اندر جب جاؤ گے تو آپ کو یہ سب کچھ انشاءاللہ ملے گا. دیکھیے اللہ آج بھی وہی ہے، آج سے جب کائنات سے پہلے بھی جو کچھ تھا اللہ وہی ہے، اور قیامت کے بعد بھی اللہ وہی ہے. اللہ تو وہی ہے. اللہ اسی طرح سے مدد کرتا ہے جیسے پیغمبروں کی، یعنی کہ اس نے مدد کی، یعنی کہ صحابہ کی مدد کی. آج بھی انسانوں کی بھی اللہ اسی طرح مدد کرتا ہے. آج بھی وہ فرشتے بھیجے گا. یعنی کہ آپ کو اگر ضرورت ہوگی، آپ صحیح ہوں گے تو آج بھی آپ کو اللہ فرشتوں سے مدد کرے گا. وہ اس نے نہیں روکی، صرف اس نے روکی کیا ہے کہ وہی جو تھی نا، یعنی کہ پیغمبر پہ آتی، وہ اللہ نے اس کا نظام بدل دیا کہ نہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. وہ انہوں نے روک دیا، وہی کو بھی وہاں آئی. تو ابھی اس کے بعد اللہ کے سلسلے تو اسی طرح ہی ہیں. آج وہ وہی نہیں کرے گا، الہام کر دے گا، کسی کو ولایت دے دے گا. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تو وہی ہے نا. وہ جو پہلے کچھ نہیں تھا اس وقت بھی وہی تھا، اللہ ہی تھا. جب ہے یہ سب کچھ پھر بھی اللہ ہے، جب کچھ نہیں رہے گا کل پھر بھی اللہ ہی ہے. وہ تو رہے گا، وہ اس کا نظام تو اسی طریقے سے چلے گا. صرف ہمیں اپنے آپ کو اس طریقے میں ڈالنا ہوگا جس طریقہ کو اللہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا. وہ ہم تو خوش قسمت ہیں کہ ہماری کتاب میں لفظ بلفظ وہی ہے. ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی ہمارے سامنے ہے. دیکھو نا پہلی قوموں کی، اگر حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر، یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس کوئی وہ کتابیں بدل چکی ہیں. نہ ان کے پاس یعنی کہ سنت ہے، نہ کتابیں ہیں. وہ تو بدل کے انہوں نے اپنی اپنی بنا لی، لکھ لی ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب ہم تو خوش قسمت ہیں. اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف کہا نا کہ تم کو میں نے افضل امت بنایا. تو آپ کے لیے بشارت بھی ہے لیکن اس نے صاف یہ بھی کہہ دیا کہ اگر جو کچھ میں نے دیا اس پہ چلو گے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اطاعت کرو گے تو پھر افضل ہو، ورنہ اس جانور سے بھی برے ہو جو سب سے برا جانور ہے. تو یہ مسلمانوں، خاص کر پاکستانیوں، چھوڑ دو یہ برے دندے جو ہیں، اللہ کی طرف آ جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سنتوں کو اپناؤ، قرآن پاک کو اپنے ملک میں بھی اسلام نافذ کرنے کی کوشش کرو، تو اللہ ہماری مدد فرمائے گا. آمین.